علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى في مقام آخر لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البر والبحار اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه حضرات سامعین کرام، بھائیو بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں کئی مخلوقات کو پیدا کیا اور ان مخلوقات میں سے اللہ نے ایک مخلوق انسان کو بھی بنایا، اور انسان سے مراد مسلمان بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، سب کو اللہ نے پیدا کیا۔ اگرچہ آج کے دور کے غیر مسلم چاہے یہ کہیں کہ ہمیں ہمارے بھگوان نے پیدا کیا، ہمیں ہمارے دیوی دیوتا نے پیدا کیا، لیکن جو حقیقت ہے، جو حقیقت پر مبنی بات ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ
اللہ نے مسلمان غیر مسلم ہر مذہب والے انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ نے انسان کو پیدا ہی نہیں کیا، ساتھ ساتھ اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر بھیجا۔ ہر ایک جگہ پر، چاہے وہ اسکول ہو، کالج ہو، آفس ہو، بینک ہو، کسی بھی جگہ پر ایک اصل ہوتا ہے، ایک نائب ہوتا ہے۔ دنیا میں وزیر اعظم ہے، پرائم منسٹر، بادشاہ ہوتا تھا، وزیر اعظم ہوتا تھا۔ تو جو ایک اصل ہوتا ہے، ایک بادشاہ ہوتا ہے، ایک بادشاہ کا نائب اور خلیفہ ہوتا ہے، جس کو بادشاہ کے اس زمانے میں، پرانے زمانے میں وزیر کہا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنی خلافت، اپنا نائب انسان کو بنا کر اللہ نے اس دنیا میں بھیجا۔ دیگر مخلوقات بھی اس دنیا میں، اس جہان میں زندگی گزارتے ہیں، انسان بھی زندگی گزارتا ہے، لیکن دونوں کے زندگی گزارنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ انسان جانوروں کی جیسی زندگی نہیں گزار سکتا، جانور انسان کی طرح زندگی نہیں گزار سکتا، دونوں میں فرق ہے۔ اللہ نے ہر ایک کے کچھ کام بتائے ہیں، کچھ نام بتائے ہیں، کچھ صفات بتائے ہیں، کچھ حقیقت بتائی ہے۔ غرض اللہ نے ہر مخلوق کو پیدا کیا، ان مخلوقات میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اور انسان کو اللہ نے اس دنیا میں اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر دیا۔ اب خلیفہ کا کام کیا ہے، نائب کا کام کیا ہے؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت میں خلافت کا مطلب سمجھاتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسان اور جنات، یہ دونوں مخلوقات کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب عبادت کے لیے پیدا کیا، صرف اتنا بول کر اللہ نے نہیں چھوڑا، اللہ نے ہر انسان کے ساتھ بے شمار نعمتیں بھی دے کر بھیجا۔ اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد، اپنا خلیفہ بنانے کے بعد جب دنیا میں بھیجا، تو اللہ نے بے شمار نعمتوں کے ساتھ انسان کو اللہ نے بھیجا۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں انسان کو دے کر بھیجا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے انسان کو آنکھ دی، اگر صرف آنکھ دے دیتا، دیکھنے کی طاقت اللہ نہ دیتا تو آنکھ بیکار ہے۔ ایک نعمت اللہ نے آنکھ دی، دوسری نعمت اس کے اندر اللہ نے دیکھنے کی صلاحیت دی، تیسری نعمت اللہ نے آنکھ کو ادھر ادھر پھرانے کا بھی نعمت دی، اور اللہ نے آنکھ پر پلکیں ڈال دی۔ پلک جب ہم جھپکتے ہیں، ہوا اڑ رہی ہے، گندگی اڑ رہی ہے، غبار اڑ رہا ہے، دھول اڑ رہی ہے، انسان آنکھ بند کر لے، میرے بھائیوں دھول آنکھ میں نہیں جاتی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں ناک دیا، کان دیا، اگر اللہ ہمیں کان نہ دیتا تو ہم بہرے ہوتے۔ اللہ نے ہمیں ہاتھ اور پیر دیے، صرف ہاتھ دیتا، ہاتھ ہلانے کی اگر اللہ ہمیں طاقت نہ دیتا تو ہاتھ بیکار۔ کتنے لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہاتھ دیا، لیکن ان کا ہاتھ لنگڑا لولا بنا دیا، وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، پیر نہیں اٹھا سکتے، چل نہیں سکتے۔ لیکن اللہ نے ہم جیسے گنہگاروں کو اللہ نے آنکھ بھی صحیح سلامت دی، ہاتھ بھی صحیح سلامت دیا، کان بھی صحیح سلامت دیا، زبان بھی اللہ نے صحیح سلامت دیا۔ زبان دیتے لیکن بولنے کی صلاحیت اللہ نہ دیتا تو میرے بھائیوں ساری زندگی ہم کیا ہوتے، گونگے ہوتے۔ جس طریقے سے اللہ نے ان نعمتوں کو ہمیں دیا ہے، ان نعمتوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر ہم شمار کرنا چاہیں
लाखों रुपए, एक एक किडनी लाखों रुपए है, दिल कितने लाख रुपए पता नहीं। तो अल्लाह ने हर नेमत बंदे को अता किया है। क्यों अता किया? अल्लाह तबारक व तआला ने इन नेमतों के देने का मकसद कुरान में फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। क्या हमने इंसान को जो पैदा किया, उसको जो नेमतें अता की हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में मेरी इबादत के लिए, मेरी इताअत के लिए, मेरी बात सुनने के लिए और मेरा खौफ दिल में पैदा करने के लिए मैंने इन नेमतों को इंसान को दिया। और साथ जब अल्लाह ने इन नेमतों को हमें दिया, हर इंसान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दो चीजों को रखा है। अल्लाह ने हमें नेमतें दी है, हर एक आदमी के अंदर नेमतें हैं, लेकिन इन नेमतों के इस्तेमाल और तरीके इस्तेमाल के लिए अल्लाह ने दो चीजों को हर इंसान के अंदर रखा है। मुसलमान के अंदर भी रखा है, गैर मुस्लिम के अंदर भी रखा है। अगर अल्लाह की दी हुई इन नेमतों का इंसान सही तरीके से इस्तेमाल करेगा तो वो इंसान अच्छा बनेगा। अगर उन नेमतों का गलत इस्तेमाल करेगा तो मेरे भाइयों उस इंसान के अंदर बुराई आ जाएगी। अल्लाह ने मिसाल के तौर पर हमें दिल दिया, अल्लाह ने हमें ज़बान दी, हमने ज़बान से कलिमा पढ़ लिया। अल्लाह ने हमें हाथ और पैर दिए, हमने नमाज पढ़ लिया। अल्लाह ने हमें ज़बान दी, जब हम कहीं बाहर गए तो हमने क्या है, ज़बान से झूठ बोल दिया। आंख से हमने गैर महरम की तरफ नजर कर लिया, या किसी को किसी को थप्पड़ मार दिया। तो जिस नेमत का हम सही इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर हमारे अंदर अच्छाई आएगी, वहीं अगर हम नेमतों को गलत इस्तेमाल करेंगे तो मेरे भाइयों हमारे अंदर बुराई आएगी। हर इंसान के अंदर अल्लाह ने ये दो ताकतें रखी हैं, इसी को कहते हैं अल्लाह ने बंदे को इख्तियार दिया है, पावर दिया है। अल्लाह ने कहा मैंने तुझे आंख दिया है, लिहाजा तू मेरे मर्जी के कामों में इस्तेमाल करना। अब मर्जी के काम क्या? अल्लाह ने तो हमें आकर नहीं बताया, कुरान दिया है, नबी देकर है, नबी बताकर है कि हमें हमारी आंख जो अल्लाह की नेमत है, दरअसल अल्लाह की ये नेमत हमारे पास अमानत है। अल्लाह की हर नेमत हमारे पास अमानत है, लिहाजा इस अमानत का सही इस्तेमाल क्या है? आंख के जरिए से कुरान मजीद देखकर पढ़ना, आंख के जरिए से कुरान मजीद अहादीस वगैरह को पढ़ना, आंख के जरिए से वालिदैन को देखना, आंखों के जरिए से नेक और सालिहीन का दीदार करना, आंखों के जरिए से एक दूसरे को फायदा पहुंचाना, ये सब अल्लाह ताला की मर्जियात पर अपनी आंख को इस्तेमाल करना। एक गैर मुस्लिम है, अगर कोई आदमी, कोई गरीब उस गैर मुस्लिम के पास जाकर 10 रुपए दे, कुछ खाने के लिए दो, मेरा भाई भूखा हूं, तो वो गैर मुस्लिम क्या करे, अपने हाथ से उठाकर एक 10 रुपए उसके क्या है, उसको दे दे किसी फकीर को। तो उसके हाथ में जो अल्लाह की दी हुई नेमत है, उसके हाथ ने तो अच्छा काम किया, लेकिन उसका जो दिल है, उसके दिल ने गलत काम किया कि उसने खुदा पर ईमान नहीं लाया। एक नेमत से अच्छा काम कर रहा है और एक नेमत से बुरा काम कर रहा है। अब चूंकि कामयाबी का दारोमदार, हमारी नजात का दारोमदार जिस पर टिका हुआ है वो ईमान है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। कि बेशक वो लोग जिन्होंने खुदा पर ईमान लाया और अमाल सालिहा किए, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, अल्लाह ताला ने जहां जहां भी ईमान का तज़किरा किया वहां वहां अमाल सालिहा का तज़किरा किया। क्यों? इसलिए कि हमारे अमाल, जो भी इंसान अमल करता है, उसके कामयाबी के लिए, उसका सही समरा हमें बदला मिलना है, तो उसके लिए ईमान शर्त है। तो एक गैर मुस्लिम अगर कोई किसी फकीर को की इमदाद करता है, मदद करता है, नुसरत करता है, उसको
رہے گا ویسے ویسے اس بندے کے اندر اچھائی آتی رہے گی. اور اگر اللہ کی نعمتوں کو برائی میں استعمال کرے گا, گناہوں میں استعمال کرے گا, تو میرے بھائیوں جیسے اچھائی پر استعمال کرنے میں اس نے کوشش کرنے میں بندہ نیک بنتا ہے, گناہوں میں اگر وہ استعمال کرتا رہے گا تو میرے بھائی اس کے اندر برائی آتی رہے گی اور وہ کیا ہے گنہگار بندوں میں شامل ہوتا جائے. ہر انسان کا نفس اگر ان نعمتوں کو برائی میں استعمال کرتا رہا گناہوں میں کرتا رہا تو اس کا نفس جو ہے وہ نفس امارہ میں بن جاتا ہے. نفس امارہ, نفس کا مطلب ہے انسان کی باڈی, جسم, اور انسان کے جسم کے اندر ایک دل ہے, دل کے اندر روح ہے. روح سارے جسم میں صلاحیت کیے ہوئے ہے لیکن اس کو کنٹرول کرتا ہے دل. تو ہر انسان کو کہہ لیجیے ایک نفس ہے, نفس. وہ نفس اگر اللہ کی نعمتوں کو غلط استعمال کرے گا تو اس کا نفس امارہ بن جائے گا. اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا سیاہ نقطہ دل میں بیٹھ جاتا ہے. حدیث فضائل اعمال میں بھی آپ حضرات پڑھے ہوں گے حدیث کہ اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بیٹھ جاتا ہے. اب وہ بندہ توبہ کیے بغیر, اس گناہ کی اللہ سے معافی مانگے بغیر اگر دوسرا گناہ کر لیتا ہے تو پھر اور ایک نقطہ بیٹھ جاتا ہے. پھر ایسے ہی وہ گناہ پر گناہ کرتا رہا, گناہ پر گناہ کرتا رہا, یہاں تک کہ اس کا دل مکمل سیاہ اور کالا ہو گیا. تو میرے بھائیوں اب وہ توبہ بھی کر لے تو کیا ہے اس کی معافی نہیں. یعنی اس کا دل اب سیاہ ہو گیا ہے, اب اس کے اندر اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں ہوتی. اب وہ نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا اسے کوئی فکر نہیں رہتی. نماز نہیں پڑھا تب بھی اسے کوئی افسوس نہیں, جھوٹ بولے سچ بولے کوئی اس کو پرواہ نہیں. چھوڑے جھوٹی نہ بولے سچ چھوڑ جاتے ہیں, پتا ہوگا نیکسٹ ٹائم کبھی صحیح بولی. تو جھوٹ اور سچ بولنے میں کوئی فرق نہیں ہے, نماز پڑھنے نہ پڑھنے میں اس کو کوئی فرق محسوس نہیں ہے, قرآن مجید پڑھا نہیں پڑھا اس کو کوئی فرق محسوس نہیں ہے, کسی آدمی کو ناحق مار کے کسی پر ظلم کر کے اس کو کوئی فرق اور محسوس نہیں. جیسے بعض مرتبہ دیکھے ہوں گے بڑے ہی جاہل اور اڑیل قسم کے ہوتے, روڑی قسم کے, کسی کو جان سے مارتے تب بھی کوئی پرواہ نہیں, چھوڑ دیتی ہے بات کا حصہ. کسی کو مارنا, کسی کو ناحق قتل کر دینا اس کے اندر کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے اعضاء کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اس نے غلط استعمال اتنا کیا کہ اب اس کا سارا نفس جو ہے وہ نفس امارہ ہو. اگر ایسا انسان, نفس امارہ والا انسان جس کو کوئی فکر نہیں ہے, سچ اور جھوٹ, صحیح اور غلط کی اس کے اندر تمیز ختم ہو گئی, اگر ایسا بندہ اگر تھوڑا بہت دین کی لائن میں آ کر یا کسی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھ کر یا کسی کے بیان کو سن کر یا قرآن و حدیث کو پڑھ کر یا نہیں تو آج کے دور میں اللہ کے راستے میں جماعت میں نکل کر اگر اس کا دل تھوڑا بہت چینج ہو گیا اور وہ اللہ کے پاس معافی مانگنے لگا اور اس کو احساس ہوا کہ اے اللہ میں نے فلاں نماز نہیں پڑھی, میرے اندر جو ہے میں نے یہ غلطی کی ہے, میں نے فلاں وقت میں فلاں آدمی سے جھوٹ بولا تھا, بے شک میں نے یہ غلطی کی ہے, تو اس کا نفس جو ہے وہ امارہ سے نکل کر نفس لوامہ کی طرف آتا ہے. لوامہ کہتے ہیں ملامت کرنے والا, یعنی اب اس کے اندر تھوڑی بہت جو ہے احساس پیدا ہوتا ہے کہ بے شک میں نے گناہ کیا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ دھیرے دھیرے کیا ہے اس کو توبہ کی توفیق دے دیتے. جیسے ایک آدمی کئی سال تک شراب پیتا رہا, بیڑی مارتا رہا, کسی کے ہاتھ کو نہیں ملتا, اچانک کیا ہے جماعت کے امیر صاحب کو ہاتھ لگ گیا, اب اسے تشکیل کرتے آج نکل تو سبا نکل تو جی تمہیں گئے جمعہ کو وعدہ کرے تھے نکل دی کر کو نہیں نکلے, یہ جمعہ کو نکلو جماعت نکل گئے 3 دن, انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں ایسا. پھر جمعہ کے دن کیسے کہ وہ آپ کو 3 دن کیا ہے جماعت میں لگ گئے,
اب وہ 3 دن کیا ہے، پینا بھی چھوڑ گیا، بیڑی مارنا بھی چھوڑ گیا، دھوکہ دینا بھی چھوڑ گیا، ظلم کرنا بھی چھوڑ گیا۔ اب وہ بیٹھ کر سوچ رہا ہے آپ کے پینے سے کیا ہے۔ اب حدیث سنیں، جو آدمی دنیا میں شراب پیتا ہے کیا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو شراب نہیں پلا۔ جو آدمی دنیا میں شراب پیتا ہے، شراب جو ہے سارے برائیوں کی جڑ ہے، گناہوں کی جڑ ہے۔ اگر یہ احادیث وہ سنتا رہا، اس کے دل میں احساس ہوا کہ ہاں بھائی شراب پینا گناہ ہے، غلط۔ جب اس کا نفس ملامت کرتا ہے، اس کو افسوس کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ۔ پھر وہ کیا ہے دھیرے دھیرے ان کاموں کو چھوڑتا ہے۔ ایک آدمی جب ایک کام کو وہ غلط ہے لیکن پھر بھی اس کام کو وہ آدمی صحیح سمجھتا ہے تو وہ کبھی بھی وہ کام سے واپس نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نظر میں وہ کام اچھا ہے تو وہ کیوں آئے گا؟ بہت سارے لوگ دین کا کام سمجھ کر دین میں نئی نئی باتیں ڈال دیتے ہیں، جیسے عقیدے کی بات، مسئلے مسائل کی بات۔ ہاں بلی مثال کے طور پر گاڑی چلی گئی تو نہیں جانا، کوئی تو بھی جانے تک ہمیں نہیں جانا، ہمارا کام پورا ہو جاتا۔ ایسا اس کے دل میں اگر یہ غلط عقیدہ آ جائے تو میرے بھائیوں جب تک کوئی آدمی نہیں گزرے گا وہ نہیں جائے گا۔ اب اس کے دل میں غلط ہے لہٰذا وہ ہمیشہ اس کام کو غلط ہی سمجھے گا۔ ایسے دین میں بھی اگر کوئی بات جو دین میں نہیں ہے، ہمارے نبی کا اس میں ارشاد نہیں ہے، ہمارے نبی کی کوئی حدیث کوئی سنت ہمارے نبی کا طریقہ اس میں نہیں ہے، اگر اس کام کو ہم دین سمجھ کر کرتے ہیں تو میرے بھائیوں یہ بدعت ہے، یہ دین کے خلاف ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسی چیز کا عادی بن جائے اور اس کو عبادت سمجھنے لگے، ہمیں کتنا بھی بولو وہ کام سے وہ نہیں ہٹے گا۔ کیوں؟ اگر ہم غلط کہیں گے وہ کہے گا کہ نہیں بھی یہ کام صحیح ہے تو وہ کام کیا ہے اس آدمی اس کام سے باز نہیں آئے گا۔ تو جو آدمی گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، اگرچہ کہ نفس کے دھوکے میں آ کر شیطان کے بہکاوے میں آ کر گناہ کر لیتا ہے، لیکن جو آدمی گناہ کو گناہ سمجھ کر کرتا ہے میرے بھائیوں ایک نہ ایک دن کیا ہے اللہ اسے توبہ کی توفیق دے دیتے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی گانا سن رہا ہے لیکن پھر بھی معلوم ہے کہ گانا سننا گناہ ہے، یہ نہیں سن کے تو سوچتا کہ گانا سننا عبادت ہے۔ آج تک کوئی بھی نہیں سنا ویسا، گانا سن رہا ہے لیکن یہ نہیں سنا کہ جیسے میں نماز پڑھوں تو ثواب ملے گا، گانا سنا تو بھی ثواب ملے گا، یہ سوچ کر کوئی نہیں سنتا۔ نعت سن رہا ہے، قرآن سن رہا ہے کہ میں قرآن سن رہا ہوں، دکان میں بیٹھا ہے بیپار کر رہا، کوئی بھی گراہک نہیں ہے، قرآن سورہ یاسین ڈال کر چھوڑ دیا، چلو کم سے کم قرآن سنیں گے، قرآن سنے تو بھی ثواب نہیں۔ اس کے علاوہ کوئی گانا ڈال دے، گانا ڈال کر سورہ ہاں مجھے قرآن کا ثواب ملے گا، نہیں ملے گا۔ اور وہ یہ عقیدہ بھی نہیں رکھتا۔ کیوں؟ ایک مسلمان جب تک اس کے دل کے اندر ایمان ہے وہ آدمی گانے کو جائز قرار نہیں دے گا، گانے کو ثواب کا کام نہیں سمجھے گا، گانے کو گناہ کا کام ہے۔ جب گانا گناہ کا کام ہے، ہم سب پر اس کا ایمان ہے، ہمیں یقین ہے کہ گانا سننا گناہ ہے، پھر بھی ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو گانا سنتے ہیں؟ کیوں؟ گناہ ہے لیکن گناہ کو گناہ سمجھ کر کرتے ہیں میرے بھائیوں، شیطان کے دھوکے میں آ کر کبھی نہ کبھی آدمی انسان اس گناہ سے واپس آ جاتا ہے۔ تو جس انسان کا نفس سے امارہ ہو جاتا ہے، اس کو صحیح غلط کی تمیز نہیں ہوتی، لیکن جب وہ دھیرے دھیرے قرآن کے احکامات سن کر، احادیث سن کر جب وہ صحیح راست پر آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا نفس جو ہے اس کو ملامت کرنے لگتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ۔ جب ایسے کرتے کرتے دھیرے 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 اور زیادہ اس میں وہ کوشش کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا رہتا ہے تو اس کا نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ اسی کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے میں فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس جو مطمئن ہے یعنی گناہوں سے بچ کر اطمینان کے ساتھ زندگی گزارنے والا نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی رضامندی پر جو تو چل رہی ہے اپنے رب کی رضامندی کی طرف آ جا۔
فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، اللہ فرماتے ہیں جب نفس ایسا مطمئن بن جاتا ہے، نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، تو ویسے انسان سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نیک بندوں میں شامل ہو. فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، اور میری جنت میں داخل ہو. تو اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کا اگر ہم صحیح استعمال کریں گے، ان نعمتوں کا شکریہ ادا کریں گے، ان نعمتوں کو اللہ کی مرضیات پر چلائیں گے، تو میرے بھائیوں دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں گے. کیسے کامیاب ہوں گے؟ ہمارے اکابرین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں غور کر کے کتنا بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو سمجھایا ہے. میرے بھائیوں اس پر بھی اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ایک آدمی ہے، جب انسان بچہ پیدا ہوتا ہے تو جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی زبان ہے لیکن بولنے کی طاقت نہیں ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے، کچھ پکڑنے کی طاقت نہیں ہے. وہ بچہ پیدا ہے نیچے لیٹا ہوا ہے، اٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے، چلنے کی بھی طاقت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بچے کی ہر ضرورت کو پوری کرتا ہے. بھوک لگی بچے کو، رونا شروع کر دیتا ہے. بیمار ہے، کچھ تکلیف ہو رہی ہے، رونا شروع کر دیتا ہے، دوائی لی جاتی ہے. نیند نہیں آ رہی ہے، بے قراری ہو رہی ہے، روتا ہے بچہ، ماں جھولی میں ڈال کر جھلاتی ہے، نیند پوری ہو جاتی ہے. تو ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے پاس کیا ہے؟ کوئی کئی نعمتیں نہیں رہتی اس کے پاس. دھیرے دھیرے اس کو ہر ایک نعمت ملتی رہتی ہے. پھر جب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، تو اس کے اندر طاقت بھی آ جاتی ہے، علم بھی آ جاتا ہے، عقل بھی آ جاتی ہے، تجربہ بھی آتا ہے، ہاتھ پاؤں میں طاقت بھی آتی ہے. لیکن جیسے جیسے وہ نوجوان جوانی سے ادھیڑ عمر پھر اس کے بعد بوڑھا ہوتا ہے، تو وہ سب نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے شروع میں دھیرے دھیرے دیا تھا، وہ سب نعمتیں دھیرے دھیرے اللہ ختم کرتے رہتے. تھوڑا بوڑھا ہو گیا تو جوانی میں جو اچھل رہا تھا، کود رہا تھا، اڑ رہا تھا، ایک دوسرے کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا، اپنی آزادانہ زندگی گزار رہا تھا، تھوڑا بوڑھا ہونے کے بعد کوئی نہیں بیٹھا، بھاگنے کی بھی طاقت نہیں. ایک فلور کے سیڑھیاں چڑھا تو کیا ہے، آدھا گھنٹہ ہفتہ طاقت نہیں ہے. وہی جوانی میں 4 فلور بھی ایک ساتھ چڑھ جائے. اب تھوڑا اور بوڑھا ہوا، آنکھوں کی بینائی کمزور ہونے لگتی ہے، دانت جھڑنے لگتے ہیں، دانتوں میں طاقت نہیں ہے، ہاتھ پیر میں طاقت نہیں ہے. تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام نعمتوں کو کیا ہے واپس لے لیتا ہے. شروع میں اللہ نے وہ نعمتیں دیا، دینے کے بعد کہا میری ان نعمتوں کو اپنی مرضیات پر چلانا، پھر اس کے بعد ان نعمتوں کو ختم کر دے گا. پھر جب اللہ تعالیٰ پوری مخلوقات کے مرنے کے بعد جب قیامت میں اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں ان نعمتوں کو انسان کو دوں گا. کیسے دوں گا؟ کیسے دوں گا؟ دنیا میں جو آدمی اپنے نعمتوں کا صحیح استعمال کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان نعمتوں میں بڑھا کر دے گا. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. 29ویں پارے میں سورہ قیامہ، تو سورہ قیامہ ایک سورہ ہے، اس میں یہ آیت ہے. تو وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. جو آدمی اس دنیا میں اپنے آنکھوں کا صحیح استعمال کرے گا، اپنی مرضیات میں استعمال کرے گا، غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا، اپنے آنکھوں کا غلط استعمال نہیں کرے گا، جب قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جنت کا فیصلہ فرمائیں گے تو اس آنکھوں کے اندر اللہ تعالیٰ اتنی طاقت دے گے کہ ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا ہم دیدار کریں. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. اپنے رب کی طرف کی آنکھ دیکھے گی. جو آدمی اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آنکھوں کا غلط استعمال کرے، قرآن مجید میں ہے فَهُوَ فِي الْأَعْمَى وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. وہ جہنم میں کیا ہے، اندھا رہے گا. اللہ تعالیٰ اس کی بینائی کو چھین لے
नमाज की तिलावत सुनने में, कुरान पाक की तिलावत सुनने में, अहादीस सुनने में, अच्छी बातें सुनने में, नात सुनने में, क़िरात सुनने में, नेक कामों के सुनने में, हमारे इन कामों को अगर हम इस्तेमाल करेंगे, कल क़यामत के दिन जब हमें इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे तो इन्हीं कानों से अल्लाह ताला सूरह यासीन पढ़ेंगे, हम इन कानों से सूरह यासीन की तिलावत सुनेंगे। और जो आदमी इन नेमतों का गलत इस्तेमाल करेगा तो मेरे भाइयों फरमाते हैं जहन्नम के अंदर अल्लाह ताला उसको बहरा बना देगा। कान तो है लेकिन सुनने की सलाहियत खत्म। ये आज हमें यहाँ दुनिया में देखने को मिलता है। एक आदमी का हाथ है, लोहा मार दिया, हाथ है लेकिन उठाने की ताकत नहीं है। एक आदमी के आंखों के सामने अगर वो मोतिया बंद आ जाए, आंख है लेकिन देखने की सलाहियत नहीं है। एक आदमी की जबान है लेकिन उसके अंदर बोलने की सलाहियत नहीं है, मूका है, गूंगा है। कभी कोई आदमी मूका भी होता है, बहरा भी होता है, कान है, सही सलामत है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन क्या है, वो गूंगा है, बहरा है। इसी तरीके से अगर कोई आदमी इस दुनिया में रहते हुए अपनी जबान का सही इस्तेमाल करेगा तो अल्लाह ताला हमारी जबान में इतनी ताकत देंगे कि हम जन्नत में कुरान पाक की तिलावत करें। तो मेरे भाइयों, बताने का मकसद ये है कि अल्लाह ने हमें जो नेमतें दी हैं, उन नेमतों का अगर हम सही इस्तेमाल करेंगे, आज हर कोई अपने दिल के अंदर जो है वो एक आजाद मिजाज लेकर आ रहा है। मंजे कौन बोलने वाला, देख लीजिए बात का हिस्सा। अभी जवानी है, बुढ़ापे में जब चेयर पकड़ कर बैठ जाएंगे तब अल्लाह से माफी मांग लेंगे। मेरे भाइयों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पल की खबर नहीं है कि कब किसको मौत आ जाए। इसलिए कि जो इंसान इस दुनिया में पैदा हुआ है उसको मरना एक दिन एक जरूर है। अब वो कब मरेगा, आज मरेगा, शाम को मरेगा, कल मरेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसका किसी को इल्म नहीं है सिवाय खुदा के। अब हमें अल्लाह की तरफ से, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमें क्या पैगाम है कि हम हमारी जिंदगी को कैसे गुजारें, अल्लाह और उसकी रसूल की मर्जियात पर चलकर जिंदगी गुजारें। हम हर वक्त, हर लम्हा हम ये सोचें कि कभी मेरे से कोई गुनाह का काम नहीं हो। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग, उन्होंने एक जगह किताब में लिखा है कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत में ऐसे ऐसे अल्लाह वाले बुजुर्गाने दीन को अल्लाह ने पैदा किया है, ऐसे वलियों को अल्लाह ने पैदा किया है। शेख हजरत मुजद्दिद अल्फसानी, शेख अहमद सर हिंदी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने लिखा है जगह किताब में, इस उम्मत में अल्लाह के वली ऐसे भी दुनिया में गुजरे हैं, 20-20 साल तक गुनाह लिखने वाले फरिश्ते उनके आमल नामे में एक गुनाह भी नहीं लिखे। 20 साल तक गुनाह लिखने वाला फरिश्ता उनके नामे आमल में एक गुनाह भी नहीं लिखा 20 साल तक। ऐसे भी अल्लाह के वली इस उम्मत में गुजरे। अब हम अपनी जात में बैठकर गौर कर ले मेरे भाइयों कि हमारी जिंदगी कैसे गुजर रही। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह अजिल्ले तबे ताबईन में से हैं, तबे ताबईन में से हैं। इमाम शाफी अलैहि रहमा के उस्ताद हैं अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े मुहद्दिस। उन्होंने एक जगह किताब में लिखा है, एक औरत का वाकया लिखा है कि वह औरत अपनी पूरी जिंदगी जब भी बात करती कुरान शरीफ से बात करती। यानी अगर कोई आता, अगर कोई सवाल करता तो वो औरत सिर्फ कुरान पाक की आयत ही से जवाब देती। उसका वाकया शायद के फज़ाइल अमल के अंदर भी वो वाकया मौजूद है, वो औरत का वाकया। जब भी कोई बात फौरन कुरान पाक है, इसके अलावा कोई बात ही नहीं। और ऐसे ऐसे अल्लाह वाले भी गुजरे हैं इस दुनिया के अंदर वाकयात, जैसा कि मैंने गुज़िश्ता जुमे आप हज़रात के सामने बयान किया था कि हमारी अगर तरक्की होना है तो हमें पीछे देखना है, आगे नहीं देखना। मैं एक आदमी का वाकया सुनाऊंगा, वाकया सुनाकर इंशाल्लाह मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। एक साहब थे, वो समंदर के किनारे से जा रहे थे, तो समंदर में वरना
ایک ندی تھی، ندی کے راستے سے چل کر جا رہے تھے، تو ندی میں ایک سیب پڑا ہوا تھا، تو ان کو یہ صاحب کو بھوک لگ رہی تھی، وہ سیب اٹھا کر انہوں نے کھا لیا۔ اب دل میں بات سوچے کہ پتہ نہیں اب یہ سیب کا تو میں مالک نہیں ہوں، بھوک لگ رہی تھی میں نے سیب کھا لیا، اب میں اس کی تلافی، اس کا تدارک میں کیسے کروں، اس نقصان کی میں بھرپائی کیسے کروں؟ یہ سوچ کر ندی کا پانی جیسے یہ بہ رہا تھا تو یہ واپس یوں چلنے لگے، جہاں سے پانی آ رہا ہے اس طرف چلنے لگے کہ دیکھیں کہ کہیں سیب کا باغ وغیرہ ہو۔ تو یہ صاحب چلتے رہے، جا کر دیکھا تو ایک ندی کے وہ کنارے پر وہ سیب کا باغ تھا، سوچنے کہ شاید ہو سکتا ہے اس درخت سے ہی وہ سیب گرا ہے، وہ ندی میں بہہ کر چلا آ رہا ہے۔ مسئلے کی روح سے اب چونکہ وہ سیب انہوں نے توڑا نہیں، انہوں نے چوری نہیں کیا، غصب نہیں کیا، اب وہ ندی میں بہہ کر آ رہا ہے۔ اب چونکہ وہ صاحب کو بھوک لگ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس سیب کا انتظام کیا، لیکن ان کے دل کے اندر ایک خوف پیدا ہوا کہ میں نے ایک آدمی کا سیب بغیر اجازت کے میں نے کھا لیا۔ تو اس کی تلافی کے لیے گئے، جا کر سیب کا باغ جب دکھائی دیا تو وہاں اندر گھسے، سیب کا مالک وہاں پر باغ کا مالک بیٹھا ہوا تھا، تو اسے سارا قصہ بیان کیا کہ ایسا ندی میں سیب آ رہا تھا بہتر، میں نے اٹھا کر کھا لیا، پھر میرے دل میں یہ خدا کا خوف آیا کہ میں نے تو بغیر اجازت کے سیب کھا لیا ہے، لہٰذا میں اس سیب کی قیمت میں آپ کو ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ مالک کہنے لگے میں سیب کی قیمت لیتا نہیں، میں سیب کی قیمت میں نہیں لیتا، مجھے بعد میں لے لوں گا تمہارے پاس، میری سیب کی قیمت میں اب تمہارے پاس سے میں پیسے نہیں لیتا، میں لے لوں گا بعد۔ تو کہنے لگے کہ بھائی میں ایک سیب میں نے کھا لیا ہے آپ کی اجازت کے بغیر، لہٰذا اگر میں آپ کی اجازت ہو تو میں 1 سال تک آپ کے باغ کی رکھوالی کروں گا۔ تب بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، کہنے لگے کہ میں اسی وقت تمہیں معاف کر سکتا ہوں، تمہاری سیب کی قیمت معاف کر سکتا ہوں جبکہ تم میری ایک بیٹی ہے جو بالکل آنکھ کی اندھی ہے، بول نہیں سکتی، گونگی ہے، کان کی بہری ہے، لنگڑی ہے، اس بیٹی سے اگر تم میرے سے شادی کر دو تو میری بیٹی سے تو کیا ہے میں تمہاری سیب کی قیمت کو معاف کر دوں۔ تو اب وہ تھے اللہ والے بزرگ، سوچا کیا کریں، ہاں میں ہاں ملا کے ٹھیک ہے میں تمہاری بیٹی سے شادی کروں گا۔ نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد جب یہ کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، آئی ان کی بیوی آئی، آ کر بیٹھی تو کہنے لگے کہ کون؟ میں آپ کی بیوی ہوں۔ میرے سسر صاحب نے تو کہا تھا کہ میری بیوی اندھی ہے، گونگی ہے، بہری ہے، لنگڑی ہے اور تم تو چل کر آ رہی ہو۔ خیر رات گزر گئی، صبح اٹھے سسر صاحب کے پاس فوراً گئے، آپ نے تو مجھ سے کہا تھا کہ کیا ہے میری بیٹی لنگڑی ہے، شاید آپ نے اس بیٹی کے بجائے دوسری بیٹی سے میرا نکاح کر دیا، شاید ایسا لگتا ہے۔ تو سسر صاحب کہنے لگے نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ میری بیٹی کبھی زندگی پر کسی غیر محرم سے بات نہیں کی، اس بارے میں میری بیٹی ہوگی، کبھی میری بیٹی نے غیر محرم کی آواز نہیں سنی اس لیے میری بیٹی بہری ہے، کبھی میری بیٹی نے غیر محرم کی طرف نہیں دیکھا اس لیے میری بیٹی اندھی ہے، میری بیٹی کبھی ضرورت کے بغیر، میری اجازت کے بغیر، ضرورت ہو تو تبھی میری بیٹی گھر سے باہر جاتی تھی، تو بغیر اجازت کے وہ کبھی نہیں گئی، اس لیے میری بیٹی اس اعتبار سے میری بیٹی بندی ہے۔ میں نے دل میں یہ سوچ رکھا تھا کہ جب میری اتنی اچھی میری بیٹی ہے تو میں ایک ایسے آدمی کا رشتہ میں تلاش کروں جو کیا ہے اللہ والا ہو، اللہ کا ولی ہو۔ جب میں نے تمہیں دیکھا کہ صرف ایک سیب کو لے کر تمہارے دل کے اندر جب خدا کا اتنا خوف ہے تو میں نے اسی وقت تہیا کر دیا کہ میری بیٹی کی شادی تمہارے سے کرو۔ بات ہو گئی، میاں بیوی دونوں آپس میں رہنے لگے۔ جب 1 سال کے بعد بیٹا ہوا تو انہوں نے مشورے سے ان کا نام، اس بیٹے کا نام رکھا نعمان، اس بیٹے کا نام رکھا نعمان۔ یہ وہی نعمان ہے، نعمان معلوم کون آپ کو؟ یہ وہی نعمان ہے جس کو ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ یعنی تمام ائمہ کے امام،
امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، کئی محدثین، کئی مفسرین، کئی فقہا، کئی بزرگان دین کے یہ امام ہیں۔ یہ کیوں ہوا میرے بھائیوں؟ باپ کے اندر خدا کا اتنا خوف تھا کہ وہ صرف ایک سیب کو لے کر کیا ہے ان کے دل کے اندر خدا کے خوف ہونے کی وجہ سے، اور وہ ان کی امی بھی اتنی ہی اللہ والی تھی، پاک باز کی، نیک سیرت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے امام کو پیدا کیا۔ تو میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم ہماری ان نعمتوں کو صحیح استعمال کریں گے تو آج بھی وہ مفسر، محدث، فقیہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔